پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عرش صاحبائی، ان کی حالت زندگی اور خصوصیات کلام۔ پہلے ہم ان کی حالت زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ آپ کا اصلی نام ہنس راج آبرول اور تخلص عرش صاحبائی ہے۔ آپ کی ولادت 6 ستمبر 1930 عیسوی کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، لیکن اسے جاری نہ رکھ سکے۔ ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر کے وہیں سے سبکدوش بھی ہوئے۔ تو یہ تھا ان کا جو حالات زندگی ہے، اس پر چند باتیں تھیں۔ تو اب جو ان کا کلام ہے، خصوصیات کلام جو ہے، اس پر ہم غور کریں گے، اس پر نظر ڈالیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اس کو پیش کریں گے۔ پیارے بچوں، عرش صاحبائی، آپ کی شاعری زندگی کا آغاز 1947-48 عیسوی کے آس پاس ہوا، یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ اردو کے مشہور شاعر جوش ملسانی کے شاگرد تھے۔ 1963 عیسوی تک انہیں سے مشورہ سخن کرتے رہے، یعنی ان کو استاد تھے تو انہیں سے اپنا کلام جو تھے اس کی تصحیح کراتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو اپنی شاعری جو تھی وہ پہلے ان سے ان کا جو بات تھی، ان کی کلام جو تھا ان کا، تو ان کا اس سے اپنے استاد سے وہ مل کر ان سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ نے اگرچہ اردو کی اکثر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن آپ کی شعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ دیگر شعراء جو ہیں جنہوں نے اپنا کلام جو ہے، اپنی جو صنف ہے، اپنی شاعری کی جو صنف ہے، جو مختلف صنفیں ہیں، مختلف صنفوں میں اپنا جو لوہا جو منوایا ہے، اپنی جو طبع آزمائی کی ہے، اپنے آپ کو آزمایا ہے۔ تو اسی طرح عرش صاحبائی نے بھی مختلف شعری تخلیقات لکھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر ان کا جو کلام ہے وہ غزلوں پر ہی مشتمل ہے۔ تو وہ زیادہ غزل ہی لکھتے تھے۔ اس وقت تک آپ کی جو شعری مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان میں یہ اہم ہیں۔ انہوں نے بہت سی غزل کے بہت سے مجموعے لکھے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو جو خاص کر جن پر ان کو اعزازات سے نوازا گیا ہے، داد حاصل کی ہے، وہ نمبر 1 ہیں شکستہ جام 1959، دوسری ہے شگفتہ گل 1961 عیسوی، اور تیسری ہے سلیب 1971 عیسوی میں۔ یہ 3 شعری مجموعے ہیں ان کے غزلوں کے، تو جن پر ان کو انعام سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ 3 مجموعے تھے شعری مجموعے غزلوں کے، جو انہوں نے تصنیف کیے ہیں، لکھے ہیں، تحریر کیے ہیں مختلف ادوار میں، مختلف سالوں میں۔ تو پیارے بچوں، شگفتہ گل پر آپ کو ریاستی کلچر اکیڈمی کی طرف سے 1961 عیسوی میں انعام بھی ملا۔ نثری تصانیف میں انجم قدح، یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہیں۔ تو انہوں نے شاعری کے علاوہ، نظموں کے علاوہ نثر میں بھی مختلف تصانیف تحریر کی ہیں، لکھی ہیں، جن میں خاص کر یہ مشہور ہیں، خاص کر
ان کا خاص مقام حاصل ہے، جن میں انجم قدا ہے، یہ جانے پہچانے لوگ ہیں، اور مختلف شعراء کے انہوں نے تذکرے، ان کی سوانحیں لکھی ہیں، تو وہ بھی ان میں شامل ہیں جو کافی مقبول ہوئے ہیں، مشہور ہوئے ہیں۔ ان تینوں تعریفات میں مختلف ہم عصر شعراء کی حیات اور ادبی خدمات کا مختصر ذکر کیا گیا ہے، جن میں ان کے جو ہم عصر شعراء تھے، جانے پہچانے تھے، ان کی زندگی اور ادبی خدمات کا مختصر انہوں نے اس میں جائزہ لیا، جو مختلف کتابوں سے مضامین چن کر نئے پیرائے میں ترتیب دیے ہیں، تالیف کیے ہیں، تو یہ ان کا کارنامہ ہے، ان کی ادبی زندگی، ادبی خدمات ہیں جو انہوں نے اپنی اس زندگی میں پیش کیے ہیں، اور جن سے ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عزیز طلباء، عرش نے شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی تھی، لیکن آگے چل کے بعض موقعوں پر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، اکثر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے۔ عرش شہبائی جو ہے، جو روایتی طور جو انہوں نے شعر لکھنا شروع کر دیے، شاعری کا آغاز کیا، لیکن جب وہ آگے چلے تو انہوں نے جو موجودہ مسائل تھے لوگوں کے، قوم کے، ملک کے، تو ان مسائل کا بھی احاطہ کیا اپنی غزلوں میں، اپنی شاعری میں، تو ان کو اجاگر کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی غزلوں کے ذریعے۔ تو ان کی زبان جو تھی وہ صاف تھی، رواں تھی، تو چھوٹی بحریں جو ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں اپنی شاعری میں، ان کی کلام میں جو تھی وہ جو سادگی تھی، وہ ان کے کلام کا خاص جوہر ہے، خاص نمایاں وصف ہے، تو جس سے ان کو ایک الگ مقام اپنی اس اردو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ تھا ان کے اس کلام کے متعلق جائزہ جو ہم نے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو یاد رکھا ہوگا، ذہن نشین رکھا ہوگا، اور غور کیا ہوگا، تو جو آگے چل کر آپ کو اس سے کافی جو ہے مدد ملے گی امتحان میں، یا اور کسی اور جگہ پر جو یہاں پر آپ کو اس کو ضرورت پڑے گی، تو آپ نے ان کو یاد رکھا ہوگا، ذہن نشین رکھا ہوگا۔ خاص اس میں جو ہم نے اس میں خاص باتیں کہی ہیں، جن کا ذکر کیا ہے، جو یاد رکھنے کے لیے یاد رکھنی ضروری ہے، جو ان کا جو کلام ہے، جو ان کی جو مجموعے ہیں، شعری مجموعے جو ہیں، جو انہوں نے مختلف ادوار میں لکھے ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا ہے، کل پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ ان کا جو کلام ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔